الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون آمنت بالله وصدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو لازم ہے کہ اس کے بعد ذکر چار یار آئے ابو بکر و عمر عثمان و حیدر باغباں جب ہوں تو پھر کیوں کر نہ باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے راہ ملتی ہے شب کو تاروں سے اور ہدایت نبی کے یاروں سے ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کے افق پر اس چاند کے تابند ستارے ہیں صحابہ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی یا الہی کرم تو اگر کرے وہ درد دے زباں کو جو دل پہ اثر کرے آمین سارے حضرات درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ کما تحب و ترضا عدد ما تحب و ترضا برادران اہل سنت والجماعت بزرگان دین حضرات علماء کرام تحریک خدام اہل سنت والجماعت کے جیالو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن مجید کی پہلے پارے کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں عقیدہ توحید کے موضوع پر مجھے کچھ عرض کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے کی اور آپ حضرات کو صحیح سمجھنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ یہ ایک دینی مذہبی اجتماع ہے جس کو ہمارے پیر و مرشد قائد اہل سنت وکیل صحابہ حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب نور اللہ مرکزہ جاری فرما کر کے گئے ہیں اور جس کو آپ کے صاحبزادہ فرزند ارجمند امیر مرکزیہ تحریک خدام اہل سنت والجماعت کے امیر اور قائد حضرت مولانا قاضی محمد ظہور حسین صاحب اظہر دامت برکاتہم العالیہ اسی طرح جاری اور ساری رکھے ہوئے ہیں جو حضرت اقدس مولانا کرم الدین صاحب دبیر مناظر اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں ہر سال خدام اہل سنت والجماعت کی یہ مرکزی کانفرنس منعقد ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلائے اور تحریک خدام اہل سنت والجماعت کے اس مشن کو پوری دنیا میں
پھیلانے کی، اس پر چلنے اور چلانے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ 3 عقیدے، توحید، رسالت اور قیامت، ان کو بار بار بیان فرمایا ہے، اور ان کو اصول دین کہا جاتا ہے کہ جو تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں میں اسی طرح رہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ ہر پیغمبر نے آ کر کے اپنا تعارف کرایا اور عقیدہ توحید اور رسالت کی تعلیم دی ہے۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ انہی 3 عقیدوں پر زور ہے، تو فرمایا کہ وہ ذات یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو، متقی بنو۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایمان والے اور کافر اور منافق تفصیل سے ان کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد سب لوگوں کو دعوت دی عقیدہ توحید کی، اور اس پر پھر دلائل بیان فرمائے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو بنایا بچھونا، اس کو فرش کی طرح بنایا، نہ زیادہ سخت ہے اور نہ زیادہ نرم ہے۔ زیادہ سخت ہوتی تو پھر بھی انسان اس پر یہ تعمیریں کیسے کر سکتے، اور زیادہ نرم دلدل ہوتی تو پھر بھی لوگوں کے لیے کتنی مشکلات پیش آتی۔ نہ زیادہ نرم اور نہ زیادہ سخت، اور ہماری ساری ضروریات اللہ تعالیٰ نے اسی زمین کے اندر رکھ دی ہیں۔ انسانوں کی، جانوروں کی ساری ضروریات اسی زمین سے پوری ہو رہی ہیں، اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے چھت کی طرح بنا دیا ہے۔ آسمان جس کو بغیر ستونوں کے اللہ تعالیٰ نے ٹھہرا دیا، یا بغیر عمد ترونہا، یہ ایسے ستون ہیں کہ جو نورانی ہیں، ہمیں دکھائی نہیں دیتے۔ اگر بالکل نہ ہوں تب بھی یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے، اور اگر ہوں اور ہمیں دکھائی نہ دیں تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہے کہ آج تک کوئی ان سے جہاز، کوئی انسان، کوئی چیز ان سے ٹکرائی نہیں۔ بغیر ستونوں کے اللہ نے قائم کر دیا تو یہ بھی اللہ کی قدرت کی دلیل، اور اگر ستون ہو اور ہمیں نظر نہ آئیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہے۔ فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارا آسمان سے پانی، آسمان سے اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرمائی۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پس نکالا اس سے پھلوں سے رزق تمہارے لیے۔ ثمر کا لفظ پھل کو بھی اور جتنی بھی انسان کی ضروریات کی چیزیں ہیں سب پر بھی ثمر کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو یہ سارا رزق اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا۔ تو یہ قدرتیں، آسمان و زمین کا خالق بھی اللہ ہے، اور فرمایا بارش برسانے والا بھی اللہ ہے، رزق دینے والا بھی اللہ ہے، لہٰذا اللہ کا شریک کوئی نہ بناؤ۔ اور تم جانتے ہو کہ یہ چیزیں اور کسی نے نہیں بنائیں، صرف اللہ ہی نے یہ چیزیں بنائی ہیں، تو پھر اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ خالق بھی وہ ہے اور مالک بھی وہ ہے، رازق بھی وہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی 2 صفتیں، علم اور قدرت، ہمارے حضرت اقدس حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب نور اللہ مرکزہ فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ کی یہ 2 صفتیں جو ہیں، علم اور قدرت، اگر یہ انسان کو سمجھ آ جائیں تو عقیدہ توحید سمجھنا آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم بھی ایسا کامل ہے کہ علیم کل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو ہر وقت جانتے ہیں، ہر وقت، ہر زمانے میں ہر چیز کو جاننے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور اسی طرح قدرت، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے کرے۔ تو یہ دونوں صفتیں صرف اللہ ہی کی ہیں کہ ہر چیز کو ہر وقت جاننے والے بھی ہیں، ہر زمانے میں بغیر کسی کے بتلانے کے خود بخود جانتے ہیں، اور ہر وقت ہر چیز پر قادر بھی ہیں۔ تو یہ بندہ تو عبد القادر ہے، اللہ کی صفت جو ہے یہ قادر ہے۔ ان دونوں صفتوں میں
اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، اور باقی ساری صفات جو ہیں وہ انہی صفات کے گرد گھومتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم جیسا علم بھی کسی کا نہیں، اور اللہ تعالیٰ جیسی قدرت یہ بھی کسی کی قدرت نہیں ہے۔ اس لیے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ سمجھ لو تو عقیدہ توحید صحیح ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے برابر کسی کا علم بھی نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے برابر کسی کی قدرت بھی نہیں ہے۔ قادر مطلق ذات، سب کا خالق، سب کا مالک اللہ ہی کی ذات ہے۔ اسی کو رب تعالیٰ نے آیت الکرسی جو ہم ہر نماز کے بعد اور سوتے وقت پڑھتے ہیں، جس کے بارے میں فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی تھی صدقے کے غلے پر، اور ایک دفعہ ایک شخص آیا انسانی شکل میں اور اس سے کچھ چوری کرنے لگا۔ آپ نے پکڑ لیا تو اس نے کہا کہ میں بڑا ضرورت مند ہوں اور بیوی بچے بھوکے ہیں، ضرورت کی وجہ سے آیا ہوں، تو آپ نے چھوڑ دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جھوٹا ہے، پھر آئے گا۔ دوسرے دن پھر آیا، تیسرے دن پھر آیا، آپ نے فرمایا وہ جھوٹا ہے، پھر آئے گا۔ تیسرے دن پکڑ لیا اور فرمایا اب میں تجھ کو بالکل نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس نے کہا مجھے چھوڑ دیں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ کہ آپ آیت الکرسی پڑھ لیا کریں تو آپ کے پاس شیطان جو ہے یہ بالکل نہیں آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان تو ہے تو جھوٹا، لیکن یہ بات اس نے جو ہے یہ سچی کہہ دی ہے۔ تو کبھی کبھی شیطان جو ہے وہ بھی سچ بولنے پر مجبور ہو جاتا ہے، جیسے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ان کی نماز تہجد فوت ہو گئی، یہ جماعت کی نماز، تو سارا دن اتنا استغفار کیا کہ دوسرے دن شیطان نے آ کر کے خود اٹھایا۔ حضرت نے فرمایا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں ابلیس۔ فرمایا ابلیس کو کیا لگے نماز سے؟ اس نے کہا ویسے خیال آ گیا ہے۔ تو آپ نے اس کا گلا دبایا، زبان باہر آ گئی۔ فرمایا خبیث سچی بات بتا۔ تو اس نے کہا کہ آپ نے کل جو توبہ استغفار فرمائی ہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے 70 گنا اجر زیادہ دے دیا ہے، تو میں یہی چاہتا ہوں کہ 1 گنا ثواب تو آپ حاصل کریں، 70 گنا ثواب جو ہے یہ آپ حاصل نہ کریں۔ اس لیے فرمایا کہ شیطان بھی کبھی کبھی جو ہے سچ بولنے پر مجبور ہو جاتا ہے، تو یہ بات بھی شیطان نے ہے تو جھوٹا لیکن اس نے سچی کہہ دی۔ فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کی ذات ہے، کوئی الہ نہیں مگر اللہ کی ذات۔ الہ عبادت کے لائق کہ جو ہر چیز کو ہر وقت جاننے والا بھی ہے اور نفع نقصان کا مالک بھی ہے، تو وہی معبود ہے اور وہ سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں۔ الحی القیوم، فرمایا زندہ ہے اور تھامنے والا ہے، دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے، اور زندہ ایسا کہ جو ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیشہ رہے گا، نہ اس پر موت ہے، نہ اس پر اونگ ہے اور نہ اس پر نیند ہے۔ اور قیوم ساری کائنات کے نظام کو تھامنے والا اور چلانے والا ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہیں پکڑتی اس کو اونگ اور نہیں نیند۔ اونگ سے بھی اور نیند سے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہیں۔ اب بندہ جو ہے، کئی لوگ کہتے ہیں نا منکرین حیات کہ اللہ بھی ہے ہی ہے اور پیغمبر کو بھی تم زندہ مانتے ہو، اللہ پر تو موت ہے ہی نہیں بالکل، اور یہاں تو یہ ہے کہ موت ہے شان کے مطابق، اور موت کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو قبروں میں حیات عطا فرمائی، اس لیے اس کا شرک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کا خالق بھی ہے، سب کا مالک بھی ہے، اور سب کے نظام کو چلانے والا بھی صرف اللہ کی ذات ہے۔ فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے کہ جو سفارش کرے اللہ کے ہاں مگر اس کی اجازت سے۔ اللہ کے ہاں کوئی سفارش کرے گا نہیں، کوئی کرے گا بھی تو جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے، اللہ کی اجازت سے اللہ کے پیغمبر، صحابہ کرام، آل بیت اعظام، قرآن کے حافظ،
قرآن کے قاری یہ ساری سفارشیں کریں گے، لیکن اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی اللہ کے ہاں سفارش نہیں کر سکتا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جانتا ہے جو لوگوں کے سامنے ہے اور جو پیچھے ہے، سب کچھ جاننے والی ذات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور نہیں احاطہ کر سکتے تم اس کے علم میں سے کسی چیز کا مگر جو اللہ چاہے۔ جتنا علم اللہ کا ہے اس علم کا احاطہ تو کوئی نہیں کر سکتا، اس میں سے جتنا اللہ تعالیٰ کسی کو چاہتے ہیں اس سے کچھ حصہ اللہ تعالیٰ عنایت فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علم جیسا کسی کا علم یہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا وسع کرسی السماوات والارض، وسیع ہے اس کی کرسی آسمانوں پر اور زمین پر۔ فرمایا کہ آسمان و زمین سارے کے سارے جو ہیں یہ عرش کے سامنے اس طرح ہیں جس طرح ایک بہت بڑے میدان میں کوئی ایک جو ہے یہ ٹائر سا پڑا ہوا ہو، اور پھر کرسی کے سامنے سب اس طرح ہیں جس طرح کوئی بڑے میدان میں جو ہے یہ اس طرح کوئی ٹائر سا کوئی پڑا ہوا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی سلطنت جو ہے یہ اتنی وسیع ہے۔ ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اور نہیں تھکاتی اس کو ان کی حفاظت، اور فرمایا کہ وہ ذات سب سے بلند ہے اور سب سے بڑی ذات ہے۔ ساری کائنات کے نظام کو رب تعالیٰ چلا رہے ہیں، لیکن تھکاوٹ سے اونگ نیند سے اللہ کی ذات جو ہیں یہ پاک ذات ہیں۔ وہو العلی العظیم، اور وہ ذات سب سے برتر ہے اور سب سے بڑی ذات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو عقیدہ توحید وہ ہے کہ جو ہر پیغمبر نے آ کر کے دعوت دی ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے۔ ہر پیغمبر کی یہی دعوت تھی، اور فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آ کر کے یہی فرمایا، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ اور آپ نے بھی یہی دعوت دی کہ عبادت صرف اللہ ہی کی کرو، اللہ کی عبادت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وسیلہ جائز ہے اس لیے کہ وسیلے میں تو اللہ ہی سے مانگا جاتا ہے، بزرگان دین کے توسل سے کہ یا اللہ ان کے وسیلے سے ہماری حاجت پوری فرما، تو اس کا کوئی شرک سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ مانگا اللہ سے جاتا ہے کہ یہ اللہ ہی کے محتاج ہیں۔ نفع نقصان کی مالک ذات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، قادر مطلق ذات جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، رزق دینے والی ذات، اور زندگی اور موت جس کے قبضے میں ہے یہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ تو یہ دونوں صفتیں رب تعالیٰ کی ہیں۔ ہر پیغمبر علیہ السلام نے آ کر کے اسی عقیدے توحید کی دعوت دی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا استستغیثون ربکم، اے پیغمبر جب تم اللہ سے، آپ اور آپ کے صحابہ اللہ سے مدد مانگ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہاری مدد کے لیے 1000 پھر 3000 5000 فرشتے جو ہیں یہ بھیج رہا ہوں، تو فرمایا مدد اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ تو یہ یا اللہ مدد جو ہے قرآن مجید کی انہی آیتوں کا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم سارے کے سارے نماز میں پڑھتے ہیں، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو مدد صرف ما فوق الاسباب، جہاں کوئی ذریعہ سبب نہ ہو وہاں مدد مانگنی صرف اللہ سے جائز ہے، اور اسباب کے تحت دنیا ایک دوسرے کے تعاون سے نظام چلتا ہے، اس کا شرک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ لیکن جہاں کوئی سبب نہ ہو، مثلا کوئی آدمی دریا کے کنارے کھڑا ہو کر کے اگر وہاں کسی کشتی والے کو کہے کہ کرایہ لے کر کے مجھے دوسرے کنارے پر پہنچا دو، تو اس کا تو شرک کے ساتھ تعلق نہیں، سبب موجود ہے۔ لیکن جہاں سبب نہ ہو وہاں کسی غیر اللہ کو یہ سمجھ کر کے کہ اس کو میری حالت کا علم ہے اور میری اس حاجت پر، مصیبت پر وہ مشکل کشائی حاجت روائی کر سکتے ہیں،
اس نیت سے کسی کو پکارنا جو ہے یہ شرک ہے۔ تو نفع نقصان کا مالک بھی اللہ ہے اور ہر وقت ہر جگہ موجود بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ حضرت سلطان الباہو سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یقین دانم دری عالم کے لا معبود الا ہو ولا موجود فی الکونین ولا مقصود الا ہو۔ نال ایمان یقین مکمل اے گل ثابت ہوئی ہو۔ فرمایا ایمان اور یقین کے ساتھ یہ بات ثابت ہے، حاضر و ناظر اللہ باج نہ کوئی ہو، دونوں جہانوں میں حاضر و ناظر ذات سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں ہے۔ تو ہر نبی نے، ہر صحابی نے، آل بیت نے، اولیاء کرام نے اللہ ہی کی تھا۔ فرمایا کہ چوتیغے لا بدستاری بیا تنہا چے غم داری، جب لا الہ الا اللہ کی تلوار تیرے ہاتھ میں آ گئی تو اب کسی غیر سے مدد نہ مانگ کہ لا فتاح الا ہو، کہ کوئی مدد کرنے والا نہیں مگر اللہ کی ذات۔ اگر اللہ کے بغیر کوئی مدد کرنے والا ہوتا تو سب سے بڑی ہستی امام الانبیاء خاتم الانبیاء حضور اکرم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ جب آپ بھی اللہ کے حضور دامن پھیلائے ہوئے ہیں تو پھر اور کون ہے کہ جس سے مدد مانگی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی مشکل آئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح دے گا، تو فتح وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے دی۔ اس لیے مشکل کشا اور حاجت روا حضرت علی نہیں بلکہ وہ رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ علی مرتضیٰ کے بھی مشکل کشا اور حاجت روا جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہیں۔ مشکل کشا تو وہ ہوتا ہے جس پر کوئی مشکل نہیں آتی، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ پر تو خود مشکل آئی، آنکھیں دکھ رہی تھیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کو ہاتھ پر اللہ فتح دے گا، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کا محب بھی ہے اور محبوب بھی ہے، تو ساتھ فرمایا کہ فتح جو ہے یہ اللہ کی ذات دیں گی۔ تو حاجت روا اور مشکل کشا ذات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشکل بھی اللہ نے پوری کی ہے۔ تو بہرحال عقیدہ توحید ایسا عقیدہ ہے کہ جو تمام انبیاء علیہ السلام کی مشترکہ دعوت ہے۔ ہماری جماعت تحریک خدام اہل سنت والجماعت نے جو لوگوں کو پروگرام دیا ہے اس میں سب سے پہلے یا اللہ مدد ہے، کہ مدد کرنے والی ساری اللہ ہی کی ذات ہے۔ تو قرآن مجید کی جتنی آیات ہیں توحید کے موضوع پر ان کا گویا یہ خلاصہ ہے۔ ہم سارے نماز میں ہاتھ باندھ کر کے پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم مدد بھی تجھ سے مانگتے ہیں اور عبادت بھی تیری ہی کرتے ہیں اور عبادت بھی تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی تشریح میں فرمایا نعبد اللہ ولا نعبد غیرک، ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ ولا نستعین اللہ، اور اللہ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں، اللہ کے ماں سوا کسی اور سے ہم مدد نہیں مانگتے۔ جس طرح ختم نبوت کا نعرہ لگتا ہے تو جتنی آیات ہیں ختم نبوت کی ان کی ترجمانی ہوتی ہے، تو یا اللہ مدد سے عقیدہ توحید کی آیتیں جتنی، اور بسم اللہ ہم جو پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں بھی توحید ہے، اللہ کے مدد کے، اللہ کے نام کی مدد سے، اللہ کے نام کے ساتھ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ تو فرمایا سارے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ اللہ نے بسم اللہ میں اور بسم اللہ کی اس با میں رکھ دیا ہے، جس کو با استعانت کی اللہ سے مدد مانگتے ہیں سارے، تو یہ ساری توحید گویا اس میں آ جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ مدد مانگنا جو ہے یہ صرف اللہ ہی سے ہے، اور دوسرا کلمہ اسلام کا تحفظ، کہ جب کلمہ اسلام میں تبدیلی کی گئی تو ہمارے قائد و مرشد نے کلمے کے ساتھ لکھا اصلی کلمہ اسلام، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اصلی کلمہ جو قرآن اور سنت میں ہے، جو اللہ کے پیغمبر نے پڑھایا، صحابہ کرام نے جو پڑھا ہے، اور تمام امت جو پڑھاتی آئی ہے۔ جس کافر کو بھی آپ نے
مسلمان کیا تو اس کو یہی کلمہ پڑھایا ہے، اور اس کے بعد جو ہے سب صحابہ آل بیت کا دفاع وہ ہمارا مشن ہے الحمدللہ۔ اس لیے ہمارے حضرت وکیل صحابہ وکیل آل بیت تھے کہ ہر صحابی اور ہر آل بیت میں سے ہر فرد کا انہوں نے تحفظ کیا ہے، تحریر کے ذریعے بھی اور تقریر کے ذریعے بھی، اور خاص طور پر عقیدہ خلافت راشدہ حق چار یار کا نور جو ہے یہ پھیلایا کہ سارے صحابہ حق تو ہیں، لیکن خلفائے راشدین جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا، جن کو موعودہ خلفاء کہا جاتا ہے، وہ صرف چار یار ہیں۔ سارے صحابہ برحق ہیں، سارے اصحاب جو خلیفہ بنے ساتھ وہ سب برحق ہیں، لیکن قرآنی وعدے کے مطابق جن کو خلافت ملی وہ صرف یہ چار یار ہیں۔ اس لیے حق چار یار کے ذریعے سے قرآن مجید کی اس حقیقت کا اعلان کیا جاتا ہے۔ تو تحریک خدام اہل سنت والجماعت کا یہ امتیاز ہے کہ الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے تمام عقائد کی یہ جماعت جو ہے محافظ ہے، اور اس کی تحریر و تقریر کے ذریعے سے تبلیغ کر رہے ہیں۔ ہماری جماعت کا لٹریچر آپ پڑھیں، حضرت قائد اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کی تمام کتابیں، آج بھی ماہنامہ حق چار یار جو ہے یہ صحابہ آل بیت کا دفاع کر رہا ہے، توحید ختم نبوت کا، اور ہر باطل کے تعاقب میں اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے بزرگ لگے ہوئے ہیں اور اس پر محنت فرما رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس جماعت کے اس مشن کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ یا اللہ مدد جو ہے یہ عقیدہ توحید کا خلاصہ ہے، اس لیے کہ جو لوگ یا علی مدد یا رسول اللہ مدد یا غوث اعظم مدد کہتے ہیں، اس کا اس سے رد ہوتا ہے کہ مدد کرنے والی ذات جو ہے اللہ کی ذات ہے۔ یہ سارے کے سارے حضرات جو ہیں یہ بھی صرف اللہ ہی سے مدد مانگتے رہے، تو اللہ کو ہم چھوڑ کر کے کسی اور کے دروازے پر کیوں جائیں؟ اگر اللہ مدد نہ کرتے تو پھر تو جب اللہ مدد کرنے والے ہیں تو اللہ کا دروازہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جب سب پیغمبروں نے اللہ سے مدد مانگی، سب انبیاء علیہ السلام نے، تمام صحابہ آل بیت اولیاء کرام کی یہی تعلیم ہے کہ مدد مانگنی جو ہے یہ صرف اللہ سے ہے۔ عبادت بھی قولی فعلی مالی ہر قسم کی اللہ ہی کی کرنی ہے، اور مدد جو مانگنی ہے تو وہ صرف اللہ سے مانگنی ہے۔ وسیلے سے دعا کر سکتے ہیں لیکن مانگنا جو ہے یہ صرف اللہ کی بات ہے، سب اللہ کے محتاج ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اسی عقیدہ توحید پر استقامت نصیب فرمائے۔ جو مجھے وقت دیا گیا تھا اس کے مطابق میں انہی الفاظ پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں عقیدہ توحید کا عمل تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، کہ عملی طور پر بھی آدمی کسی کی پرواہ نہ کرے، حق بات اس پر ڈٹ جائے، کسی کی پرواہ نہ کرے، یہ عملی توحید ہے۔ حال والی توحید ہمارے حضرت جیلمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے۔ ہمارے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے کہا کہو تو میں بستر لے آؤں، فرمایا ایک دفعہ ہدیے کے طور پر لے آیا تو قبول اس نے کہا پہلے بھی میں کہتا تھا، فرمایا پہلے سوال بنتا تھا، سوال احمد علی نے صرف اللہ سے سیکھا ہے، اور اب تو ہدیہ لے کر کے آیا ہے تو ہدیہ قبول کرنا یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس لیے سوال کسی کے سامنے نہیں کیا، ہاتھ کسی کے سامنے نہیں پھیلائے۔ اللہ تعالی ہمیں عقیدہ توحید پر استقامت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔